اب آپ کو براہ راست لیے چلیں اسلام آباد، جہاں وزیر خارجہ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کم کرنے اس میں مور ایز لے کر آنے کی عمل شروع بھی ہوا، اور obviously چاہے وہ ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، سارے ایشوز پہ ہمارا بہت سا پازیٹیو انگیجمنٹ رہا، اور اسی انگیجمنٹ کی تسلسل میں پھر آن دا سائڈ لائنس آف دی SCO چین کی صدر کی جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے ملک کے باہر، اس میں ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوتا ہے، جہاں پاکستان چین کے جو کوآپریشن ہے اس میں بھی ہم آگے کا پیش رفت ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور پاک چین دوستی کا ایک اور ثبوت ہے کہ ان ممالک جب when the president of China started receiving foreign leaders in China، ان میں سے in amongst the first leaders کا جو ایک bilateral دورہ ہے وہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں آپ سب کو پتہ ہے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی تھنک اٹ واز 16-17 جو ہمارا اگریمنٹس ہے، اس ملاقات کے بعد ان پہ سائننگ کیا گیا۔ نے نہ صرف اپنا آبویسلی ٹریڈیشنل ہمسایہ ملک کا جو دوستی ہے اور جو ساتھ ہے اس پہ کام کیا ہے، لیکن جو ہمارا ایک اور تاریخی دوست رہا ہے پاکستان کا، وہ امریکہ رہا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بھی تاریخی ہے، جو ہم نے مل کے محنت کیا ہے، مل کے کام کیا ہے، تو دونوں ممالک نے کافی کچھ حاصل کیا ہے، اور تاریخ ہمارا گواہ بھی دیتا ہے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری پیدا ہوتا ہے، ہمارا کوآرڈینیشن میں، ہمارا کوآپریشن میں کمی پیدا ہوتا ہے، تو دونوں ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی یہ عہدہ سنبھالا تو ہمارا ون آف آر فرسٹ جو ٹیلی فونک کانورسیشنز رہے تھے وہ سیکرٹری بلنکن کے ساتھ رہا، جس میں ہمارا بہت ہی ایکسٹینسو اور کمپریہنسو ڈائلاگ ہوا، جس میں سیکرٹری بلنکن کا بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ تھا ایک کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے، جس انداز سے ہسٹوریکلی ہمارا انگیجمنٹ رہا ہے، وہ بہت ہی ریسٹرکٹیو اور اسپیسیفک رہا ہے، اور ہم اس انگیجمنٹ کو دونوں ممالک کے مفاد کے لیے، دونوں ممالک کی معیشت کے مفاد کے لیے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی تھاٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا انٹریکشن جو رہا وہ آن دا سائڈ لائنز آف دی یونائٹڈ نیشنز ایک فوڈ سیکیورٹی پہ جو کانفرنس ہو رہا تھا، اور اس میں بھی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پہ ہم نے بہت تفصیلی میٹنگ اور انٹریکشن رکھا، جس کے بعد ہم نے نہ صرف باتوں میں مگر عملی طور پہ دیکھا کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کردار، آؤٹ ریچ اپروچ میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنا کوآپریشن میں، اپنے باتوں میں جو تاریخی طور پہ تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی ڈو مور، دہشت گردی ڈو مور، اب ہمارا جو پریس ریلیزز ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو انگیجمنٹس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو میڈیا انٹریکشنز ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں، ضرور کہیں نہ کہیں I'm sure کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا ذکر ہوا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ for the first time جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکے ہیں، باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارا جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے۔ ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک مسلسل ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے بعد نہ صرف ہم ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے، مگر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن کے ساتھ ہم اپنے جو معاشی کوآپریشنز ہے اور معاشی انٹریکشنز ہیں، ہمارا ٹریڈ جو اپرچونٹیز ہے،
آپ کو یاد ہوگا میرا پہلا انٹریکشن کے بعد میں نے میڈیا میں کہا تھا کہ پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان یا ہر کسی کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہے گا ہمارا پرائیورٹی ٹریڈ اوور ایڈ ہوگا. اور اسی تسلسل میں after our first interactions with the Secretary of State of the United States, پھر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ انوائس کا ٹرپس کا تسلسل شروع ہوا, جس میں سے دلاور سعید صاحب تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے, جس کا فوکس بزنس اور اکنامک اپرچونیٹیز کا تلاش کرنے کا دورہ تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہی کامیاب ہوا ہے کہ کراس سیکٹورل جو ہمارا انگیجمنٹس not only in the realm of دہشت گردی but in the realm of health, agriculture, economic opportunity engagement, وہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے. ہمارے بہت ہائی لیول انٹریکشنز رہے ہیں, ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئے ہیں. ہمارا فائنانس منسٹر بھی امریکہ کے ٹرپ پہ گیا ہے, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی گیا ہے, میں نے خود بھی سیکرٹری بلکن کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں بائی لیٹرل انگیجمنٹس رکھے ہیں. اور دوسرے بائی لیٹرل انگیجمنٹس پہ میں آؤں گا. بھائی اسی بائی لیٹرل انگیجمنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت ہی کامیاب ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس رہے ہیں, جس کا سب سے جو آپ کے مین ملٹی لیٹرل لیول پہ جو اچیومنٹ رہا ہے یا جو کامیابی رہا ہے وہ پاکستان کا وائٹ لسٹنگ کا جو کامیابی ہوا ہے, جو پورے پاکستان کا پورے پاکستان کے ریاست کا ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. اور اس کامیابی میں جو سب سے اہم کردار ہے کہ وہی ممالک جو ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے, جو انہی 2 ایکشن پلانز پہ لاگو کرنے والے کا کردار ان کے پاس تھا. امریکہ اور یورپین یونین کے کچھ ممالک کا جو ماضی میں ان کا اپروچ تھا, اپنا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے, پاکستان کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے کیمپین کیا. وہی ممالک جو ماضی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے کا مخالفت کرتے تھے, انہیں نے ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے, پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. اس بات پہ یونینمس تقریباً ایک انڈورسمنٹ ہوا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز پہ, اینٹی منی لانڈرنگ پہ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ پہ پوری کی پوری طریقے سے نہ صرف عمل کیا ہے, مگر جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے سارے جو ایکشن پوائنٹس ہے اس پہ عمل کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بیفور ٹائم پاکستان نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے وائٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم نے اب آگے جا کے جہاں تک ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے ہمارا نظام ہے, اس کا امپلیمنٹیشن جاری بھی رکھنا ہے, اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے وہ واحد ملک ہے جنہوں نے دونوں ایکشن پلانز مکمل کیا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب حق ہے, اور ہم اس چیز پہ ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی FATF کے نظام کا حصہ بنے, کہ ہم نے جتنا ایکسپیرینس اور جتنا تگڑا نظام اب امپلیمنٹ کیا ہے, میں دوسرے کچھ ہمارے دوست ممالک میں اس قسم کا کمپریہنسو نظام نہیں رہا ہے. ہمارا جو آگے جو ٹارگٹ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ, جو میرے خیال میں 1-2 دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ہے ہمارا پریس کانفرنسز میں, اور نوید قمر صاحب اور باقی سب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں, کہ ہمارا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے, جس کی نتیجے میں جو پہلے 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت کی کوششوں سے ہم نے GSP+ سٹیٹس حاصل کیا تھا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایکسپورٹس جو یورپ میں جا رہے ہیں اس میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80% اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ایکسپورٹس یورپ کو ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ ٹو دا GSP+ پروگرام. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کیا جائے, ہم ضرور اس پوائنٹ پہ فوکس دیتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا بھی ہوا ہے,
लेकिन हम हर एक यूरोपियन ममालिक को याद दिलवाते हैं कि यूरोप के एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को 60% इजाफा हुआ है। तो GSP प्लस के नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हुआ, मगर यूरोपियन यूनियन के अवाम को और यूरोपियन यूनियन की मईशत को फ़ायदा हुआ। तो हमारे ख्याल में पाकिस्तान का और यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा है कि आगे जाके जो GSP प्लस की स्टेटस है उसको एक्सटेंड किया जाए। मुआशी मुश्किलात हमारे यहाँ है, मुआशी मुश्किलात वहाँ भी है, और इस सिस्टम का बरकरार रहने से मज़ीद फ़ायदा हो सकता है हमारे जो मुआशी जो दोनों मईशत के लिए। मल्टीलैटरल फोरा पे यूनाइटेड नेशंस का मैं आपको क्विकली रन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में समझता हूँ काफ़ी देर बाद पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत ही कामयाब जनरल असेंबली सेशन रहा है। यूनाइटेड नेशंस जितना भी बहुत ही मुकाम रखता है ये इदारा, मगर जो ये जनरल असेंबली सेशंस हैं किसी एक मुल्क के मफाद के लिए हर सेशन में इतना काम लेना शायद मुश्किल हो, लेकिन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इसलिए हमने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस पे से टाइमली रीच आउट भी किया और उसका दौरा का बंदोबस्त इतना, सॉरी टू इंटरप्ट योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर आपके लिए हम ये एयर कंडीशनिंग में ही चला दें ताकि आई सॉ कि आप कागज से ऐसे करना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए सॉरी यूनाइटेड नेशंस का सही इस्तेमाल करना। तो जहाँ तक फ्लड्स के और क्लाइमेट के इम्पैक्ट के लिहाज से ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन को हमने तकरीबन पाकिस्तान ने इस पे आप समझो कब्ज़ा किया था, और वज़ीर सेक्रेटरी जनरल UN से लेके अमेरिका के सदर से लेके बहुत ममालिक के जो स्पीकर्स थे उन्होंने ज़रूर अपनी तकरीर में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को मदद करने का अपील भी किया, और हमारा बायलैटरल मीटिंग्स में और दूसरे इंगेजमेंट्स में मदद पहुंचाने का दावा भी किया। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने ना सिर्फ हमें वहाँ भी COP27 के पे बुलाया और मौका दिया कि पाकिस्तान का केस पेश करे, मगर हमने COP27 में जाके वो ही किया है। इसी यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पे मैंने बतौर चेयरमैन of the Council of Foreign Ministers of the OIC की हैसियत में OIC का मीटिंग का सरबराही की, और उस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का और उसके नतीजे में हमें अभी जो रेजोल्यूशन पास किया गया, ना सिर्फ हमारा जो मुआशी sort of overall climate का दुनिया का माशी हालात पे बहुत इशू जिक्र किया, मगर ख़ास तौर पे जो लैंग्वेज ऑब्वियसली कश्मीर का हम की तरह इन्वॉल्व किया गया। इसके साथ साथ हम ख़ास तौर पे जो लैंग्वेज ऑब्वियसली कश्मीर का हमेशा की तरह इन्वॉल्व किया गया। इसके साथ साथ हमने ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना जो डेवलपिंग दुनिया का मल्टीलैटरल फोरम है, सबसे आई थिंक तकरीबन बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है यूनाइटेड नेशंस में। अगर हम देखते हैं तो UN सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, और फिर मेरा ख्याल में सबसे बड़ा जो ग्रुपिंग है वो ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना है, जिसके सदारत पाकिस्तान के साथ है। तो उस हैसियत में हमने G77 का मीटिंग का सरबराही भी की थी यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पे, और वहाँ जो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा कामयाबी है, हमने अपना जो सैलाब के एक्सपीरियंस से सीखा कि पूरी दुनिया में लॉस एंड डैमेज के लिए कोई ना फैसिलिटी है ना कंपोनेंट है। तो एक कंसेंसस पैदा किया वहाँ हमारा G77 प्लस चाइना की मीटिंग में कि G77 प्लस चाइना इंसिस्ट करेगा कॉप के साइडलाइंस पे और कॉप के थ्रू के हम लॉस एंड डैमेज को वहाँ का एजेंडा पे भी डालें। OIC और
ان کے یہ G77 کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا ایک انیشیٹو پاکستان کا ایک یونیک انیشیٹو شروع کیا تھا اس بار یونائٹڈ نیشنز کا سائیڈ لائنز پہ، جہاں ہم نے ینگ فارن منسٹرز کے نام پہ پاکستان ایمبیسی میں سارے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے یونائٹڈ نیشنز کے موقع وہاں پہ موجود تھے، ان کو دعوت دیا گیا، اور میرا خیال میں یہ ہمارا ایمبیسی کا تاریخ میں سب سے زیادہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کے بعد چینی ہم منصب کے بعد گفتگو ہوئی ہے اور چینی وزارت اچھی طرح اور اچھی سمت ہماری ترقی کی طرف گامزن ہو۔ مل آپ کو بتایا کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ مسانہ نہیں، ایک